آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جوک سر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے یا ہماری ایپیسوڈ اچھی لگے، ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ پیرل سائیں جو ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ حویلی میں موجود ہوتا ہے اور پیرل سائیں کے یہاں مہمان بھی آئے ہوتے ہیں، اسی لیے انسپیکٹر ارسلان یعنی اے ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ چھاپہ مارنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ مختارے کی جو ہوتی ہے نا مندری کان کی، وہ اس کے گھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہاں پہ وہ نمان بھی آیا ہوتا ہے، یعنی اس بیوروکریٹس کا بیٹا بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، شور کوٹ والا جو ہوتا ہے نا اصغر، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا کس طریقے سے ٹیکل کیے جائیں گے۔ اے ایس پی ارسلان فل تیاری کے ساتھ آیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کس طرح کا حویلی کا میں نے گراؤ کرنا ہے۔ تو میرل سائیں جو ہوتا ہے ایس پی ارسلان کی بات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایس پی ارسلان کہتا ہے کہ میرل تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہارا بندہ کن سب حرکتوں میں ملوث تھا۔ بعد میں ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں خود پتہ تو کیا، بلکہ تم نے تو خود اسے بھیجا ہے کہ جاؤ یہ حرکت کر کے آؤ، ٹھیک ہے، اور وہ کر بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تمہارے بندے جو ہیں تم سے بڑے مخلص اور وفادار ہیں، اس بات کی تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرل سائیں کو سارا پتہ ہوتا ہے پیرل سائیں کو یہ کام کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرل سائیں جو ہوتا ہے نا وہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ ایس پی ارسلان کی طرف بڑے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے نا اسی کا کیا دھرا ہے، اگر یہ حرکت نہ کرتا تو کسی بھی طریقے سے یہ کام نہیں تھا ہونا اور نہ ہی یہ کام ہو سکتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ایس پی ارسلان جو ہے ایک ایماندار آفیسر ہے اور وہ یہ ہماری بے ایمانیاں نہیں چلنے دے گا۔ ایس پی ارسلان کہتا ہے کہ میں تمہارے بندے کو گرفتار کرنے کے لیے آیا اور اسے لے کے جا رہا ہوں۔ پیرل سائیں کہتا ہے ٹھیک ہے کر لو گرفتار اور لے جاؤ۔ پیرل سائیں میرل کو تھوڑا غصے سے کنٹرول کرنے کا رہتا ہے اور غصے پر کنٹرول پانے کا کہتا ہے، اور کہتا ہے تم ٹینشن مت لو، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، انشاءاللہ جلدی ہمارے پاس بلکتا آئے گا کہ میری جان چھوڑ دو۔ اے ایس پی ارسلان کا جب سامنا ہوتا ہے نا اس یعنی کہ بیوروکریٹس کے بیٹے کے ساتھ، تو ٹھیک ہے اے ایس پی ارسلان اس کو کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سر اگر آپ کو کسی بھی چیز کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ بیوروکریٹس کا بیٹا کہتا ہے کہ تمہیں پتہ تھا کہ میں اس علاقے میں آیا ہوں، تو انہیں مجھے سیکیورٹی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ جائیداد جو ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو لینے کے لیے وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے ریلوے اسٹیشن، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پیرل کا کھایا، اگر پیرل کی ویلی چھاپہ مارنے کے لیے چلا گیا تو بہت سارے مسئلے مسائل بن جائیں گے۔ تو جائیداد جو ہوتا ہے نا وہ اسی بہانے اپنی بیوی کو لینے کے بہانے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے ریلوے اسٹیشن، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے میری جان چھوٹ جائے، اور اسے کیا چاہیے، کیونکہ جائیداد تو پہلے آلریڈی یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے یہ معاملات جو ہے نا سلجھ جائیں اور میری ان سے جان چھوٹ جائے، تاکہ میں بعد میں کسی بھی صورت خوار نہ ہوں، اگر مجھے خوار ہونا پڑ گیا تو بہت سارے مسئلے مسائل بن جائیں گے۔ مختار جو ہوتا ہے وہ تھانے میں موجود ہوتا ہے، ایس پی ارسلان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بیٹا تیاری کر لو، ٹھیک ہے، تمہیں عدالت میں آج پیش کرنا ہے، تاکہ تمہاری عدالت سے پتہ چلے کہ تم کیا کارنامے کرتے پھرتے اور کن کارناموں میں ملوث ہو، ٹھیک ہے۔ نوری کا والد جو ہوتا ہے نا وہ نوری کو آ کر، سسی کا والد جو ہوتا ہے سسی کو آ کر جو ہے نا وہ ایک خوشخبری سنانے کی کوشش کرتا ہے کہ آج جو ہے نا اے ایس پی صاحب کی ٹیم نے اور اے ایس پی نے پیرل کی حویلی میں چھاپہ مارا ہے، ٹھیک ہے، پیرل کے بندے کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور پیرل سائیں کو جو ہے نا انتباہ کر گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جلد تم بھی گرفتار ہو جائے گا۔ نوری جو ہوتی ہے نا بڑی خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہتی ہے اللہ سائیں تیرا بہت شکر ہے کہ یعنی جوک سیال میں بھی یہ دن آنے تھے، ٹھیک ہے، کہ پیرل کی حویلی چھاپہ پڑنا تھا، کوئی نہ کوئی ایماندار بندہ آنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سسی جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سسی تو پہلے آلریڈی اس سے بڑی خوشی کی امیدیں چاہتی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتی ہے ایس پی ارسلان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ظاہر سی بات ہے سسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ ایس پی دیکھے گا، جائیداد تو ان کا ٹاؤٹ ہے، ساری زندگی ان سے پیسے لے کے کھاتا رہا تو وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک بکاریوں کی طرح پھرتا ہے۔ دوسری طرف ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے بڑے غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے ہر حال میں تم سلامت چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو انتباہ کر دیتا ہے کہ مجھے تمہاری زندگی بہت عزیز ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے تم سلامت ہی چاہیے، اگر تم ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تم نے تو تمہارے لیے بہت سارے مسئلے مسائل بن جائیں گے، تو پھر نہ کہنا مجھے، ٹھیک ہے، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میں اڑا دوں گا۔ میرا سائیں جو ہوتا ہے بہت غصے میں ہوتا ہے کہ ایس پی میرے بندے کو کیسے لے کے جا سکتا ہے، لیکن ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے کسی کی نہیں مانتا، وہ اسے لے جاتا ہے۔ میرل سائیں کا ہر بار جو ہوتا ہے نا پھونکا جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا اسے ایس پی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اوپر والوں کی بھی نہیں سنتا۔ ایس پی ارسلان بیوروکریٹس کے بیٹے کو کہتا ہے کہ سر نفری کام میں اس وجہ سے آپ کو سیکیورٹی نہیں دے پائے، انشاءاللہ اب آپ کوئی بھی حکم کریں تو حکم کی تعمیل ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو وہ کہتا کیا آگے سے وہ سفارش کرتا ہے مختارے کے بارے میں، وہ مختارے کیوں گرفتار کیا؟ اس نے کہا کہ سر اس نے فرد جرم ہے، ٹھیک ہے، اس نے کسی بندے کو قتل کیا ہے، اس کو اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں پہ لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ پیرل بھی ملوث ہے اور میرل بھی۔ میرل جو ہوتا ہے اپنے بابا سائیں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، کہتا بابا جان آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ پیرل سائیں جو ہوتا ہے نا بڑا چالاک دماغ ہوتا ہے، کہتا تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، یہ خود ہمارے پاؤں پڑے گا آ کے کہ ہمیں خدا کے واسطے معافی دے دو، میں آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ جو خیال میں کسی کی جرت ہے کہ ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو، تو میرل سائیں کہتا ہے اس اے ایس پی نے تو جرت کر ہی لی ہے، باقی بابا سائیں کوئی کرے نہ کرے۔ کہتا بیٹا تم ٹینشن مت لو، اے ایس پی نے کیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اے ایس پی خود ہم سے معافی مانگے گا اور یہاں سے بھاگے دفعہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس اے ایس پی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آیا کدھر ہے، ٹھیک ہے، جیسے اسے پتہ چلے گا وہ خود ہی دفعہ ہو جائے گا یہاں سے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا جو ہوتا ہے کسی کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے آلریڈی گھر والوں کی نہیں مانتا۔ دوسری طرح لبنہ جو ہوتی ہے نا، اپنے خامن کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا اس کے ساتھ میری فرینڈ شپ تھی یا جو بھی مسئلے مسائل تھے اس کے بارے میں دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن پہلے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے اور اے ایس پی ارسلان کے تعلقات جو ہے نا اس کو اپنے شوہر کے سامنے رکھ دوں، لیکن بعد میں کہتی کہ اگر میرے شوہر کو برا لگ گیا تو پھر وہ کہے گی کہ اس اے ایس پی کے ساتھ تیری دوستی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا بہت غصہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو بڑا شرمسار سا ہوں گے، یعنی کہ بہت سارے مسئلے مسائل اور میرے لیے تنگیاں پیدا کر سکتے ہیں، مجھے نیچا دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے یہ ایس پی بڑا خناس ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا نام تھا اس کا؟ تو لبنہ فٹافٹ سے کہتی کہ ارسلان۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہتی بس وہاں پہ سارے نام لے رہے تھے اس کا، اسی لیے میں نے نوٹ کر لیا، بھی ہو سکتا ہے وہ کام پڑ سکتا ہوا آپ کو۔ اس کا شوہر جو ہوتا ہے نا لبنہ کا، اسے تھوڑی بنک سی لگ جاتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں دال ہی کالی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر اس کا خاموش ہونا ہی بنتا ہے، کیونکہ آگے وہ تو نہ تو کوئی بات کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی جوائز تھی، ٹھیک ہے، اگر ہوتی بھی تو کس طریقے سے بات کرتا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں کوئی بھی جو ہے نا وہ بات اب زیادہ دیر نہیں کر سکتا۔ اب دوسری طرف اصغر جو ہوتا ہے نا وہ ایس پی ارسلان کے ساتھ ہوتا ہے، فل تیاری کر لی جاتی ہوتی ہے کورٹ جانے کے لیے، ساری گاڑیاں ریڈی ہوتی ہیں، نفری ساری ریڈی ہوتی ہے۔ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے نا بڑی چالاکی کے ساتھ ان کو کورٹ لے کے جائے گا، اور وہاں پہ لے جا کے پیرل سائیں جو ہوتا ہے اوپر سے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ میرل کو کہتا ہے کہ میرل تو نے کوئی بھی حرکت ایسی ویسی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک میں نا تمہیں کہوں تم نے کچھ نہیں کرنا۔ میرل سائیں اپنے بابا کو کہتا بابا کب کریں گے؟ جب سارے مسئلے مسائل ہاتھ سے نکل جائیں گے تب۔ پیرل سائیں کہتا کہ تم ٹینشن مت لو۔ دوسری طرف نگرانی جو ہوتی ہے نا وہ نوری کو زہر دے دیتی ہے۔ نوری جو ہوتی ہے اپنے آخری ایام ہوتے ہیں، فٹافٹ سے بھاگ کے واش روم کی طرف جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے واش روم ہی جائے گی تاکہ اپنی بھی جو کے وغیرہ یعنی الٹی ہے وہ اسے باہر نکال لے اور نکال کے وہاں پہ پھینک دے۔ پہلے تو وہ نوری کو باتوں میں لگائے رکھتی ہے، نگرانی میں باتوں میں لگاتے لگاتے اسے پتہ نہیں پانی میں یا کس چیز میں ملا کے دے دیتی ہے تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے، اور جو زلیخا ہے نا وہ اپنے یعنی شوہر پیرل سائیں کے اوپر راج کرے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی پیرل سائیں پہ راج کرنے کے لیے۔ دوسری طرح نوکرانی جو ہوتی ہے نا وہ زلیخا کی خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ نوری کو دھوکہ دے کر اسے زہر کھلا دیتی ہے اور اس کا کام تمام کر دیتی۔ پیرل سائیں تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو پیرل سائیں کی آنکھیں لال پیلی ہو جاتی ہیں اور غصے کے ساتھ اتنا، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرکت کس کی ہوتی ہے۔ پیرل سائیں اسی لیے خاموشی سے وہاں پہ جاتا ہے اور جا کر پوچھنے کی بجائے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ اور کیا نہیں بنا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں، تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ لبنہ اپنے خامن کے جانے کے بعد وہاں پہ جا کے نا سوچ رہی ہوتی ہے اور صوفے پہ لیٹی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایس پی ارسلان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسے زندگی گزارتا ہے، کیا اور کیا نہیں، ٹھیک ہے. اور اپنے اور ایس پی ارسلان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک حسین لمحہ ہوتا ہے کہ یاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے. تو لبنہ ان لمحات اور حسین یادوں کو تازہ کر رہی ہوتی ہے اور وہ ایس پی ارسلان کے تھانے چلی جاتی ہے. وہاں پہ جا کے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایس پی اب کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں. دوسری طرف لبنہ جو ہوتی ہے بڑی حسین اور جمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے وہ وہاں پہ جاتی ہے ایس پی ارسلان کو دیکھتی ہے، اس کی روح جو ہوتی ہے ایک سکون میسر ہوتا ہے. ادھر حویلی میں تھل مچ جاتی ہے کہ وہ جیسے ہی نوری مر جاتی ہے وہاں پہ مسلم سیل بن جاتے ہیں، زہر جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے.
میرل جو ہوتا ہے اپنی چال بازیوں میں کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختاری کو جو ہے نا عدالت میں لایا جاتا ہے اور ایک چال کے ذریعے اب اس کو واپس لے کے جایا جائے گا۔ لبنہ جو ہوتی ہے اس پہ ارسلان سے بات چیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملتے کیوں